السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھجن آپ کی ہر بات سے میں متفق ہوں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی سے ہی کیوں؟ تو بھائی ہم نے دعوت اسلامی کے لیے کام کیا ہے. دعوت اسلامی سے ہم کو پیار ہے. ہم دعوت اسلامی کو وہی دعوت اسلامی دیکھنا چاہتے ہیں جب ہم نے اس کو جوائن کیا تھا 93 میں. 93 سے لے کے 2003 تک دعوت اسلامی بہت گریٹ ہماری وہ رہی ہے. لیکن جب 2004 میں مفتیان کرام کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئیں اور جب ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی آپ یہ چیزیں غلط کر رہے ہیں. بھائی مثال کے طور اگر کوئی بندہ کفر کرتا ہے, کفر صادر ہوتا ہے عوام کے اندر, تو وہ بند کمرے میں توبہ کر رہا ہے. اس کو عوام میں اس کو کفر کا توبہ کرنی چاہیے نا. تو جب ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ عوام میں کریں, ان کو نکال دیا. زکوٰۃ کا ہلا کر کے 50 لاکھ حاجی عمران اتاری کو دیے گئے. جب مفتیان کرام نے اس سے روکا, مفتیان کرام کی چھٹی کر دی گئی. تو یہ 2004 سے جو ہے نا ساری گپلے جو ہے نا دعوت اسلامی میں 2004 سے ہوئے. اور مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو امریکہ میں رہتا ہوں. میں تو 31 سال دعوت اسلامی میں آنکھ کان ناک سب کچھ بند کر دیا, سمجھے, اور کام کرتا رہا. جب مجھے انہوں نے سیلانی کا فنڈ جمع کرنے پر بولا کہ تنظیمی ترکیب نہیں ہے, ہم آپ کو نکال دیتے ہیں, 1 سیکنڈ میں میرے کو نکال دیا. یہ نکالنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیوں نکال دیتے ہو بھائی؟ جو بندہ ذرا سا بھی اگر ڈگمگاتا ہے اس کو سنبھالا دینے کے بدلے اس کو نکال دیتے ہو. پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ بھائی عبدالحبیب بھائی کے کارنامے پتا چلا کہ بھائی ہم نے تو خالی سیلانی کے لیے فنڈ جمع کرنے کی کوشش کی تھی تو ہمیں نکال دیا. تو عبدالحبیب بھائی کے جو کارنامے ہیں تو اس کو بھی نکالو پھر. تو اس کے بعد ہماری آنکھ کھلی ہے. ہماری آنکھ کھلی ہے فروری 2024 میں, بلکہ مارچ کے اینڈ میں, اور فروری کے اینڈ میں اور مارچ کے شروع میں ہمیں یہ سب باتیں پتہ چلی. پھر بہت ساری باتیں کھلتی گئیں. ہم ان کو بتاتے رہے. عبدالحبیب بھائی کو میں میسیج کرتا رہا, میرے میسیج کے جواب دینا بند کر دیا انہوں نے میرا واٹس ایپ بند کر دیا. میں کہا بھائی واٹس ایپ چالو رکھو, میری باتیں سنو, ورنہ پھر میں سوشل میڈیا پہ آؤں گا. پھر میں نے شہزادہ اطہر سے رابطہ کیا, ان کو بولا. اب وہ ہر بات میں کیا کہتے ہیں, شرعی ثبوت لائیے. تو بھائی دیکھو, جو بندے نے جو چیز دیکھی ہے اگر اس نے مجھے بتائی ہے تو میں اس کا نام اگر لے لوں گا تو اس کی جان مال عزت آبرو سب کا لالے پڑ جائیں گے. پھر بھی صرف ایک بات کے علاوہ ہر بات انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے. منی لرننگ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے. چندے کی بھیک مانگنے کی جو مہم چلائی ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے. زکوٰۃ کے پیسے مدنی چینل میں استعمال کرنے کی باتیں انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں. باقی ساری باتیں ایکسیپٹ کی ہیں انہوں نے, لیکن یہ اپنے آپ کو کبھی بھی صحیح نہیں کریں گے. ابھی بھی ایک بندے کا وہ نکلا ہے سلمان مقادی کا, $68,000 عبدالحبیب بھائی کو اس نے دیے اور وہ ان کو واپس نہیں دے رہے. یہ ہیوسٹن سے انہوں نے یہ ہنڈی کرائی ہے 1,70,000 کی. 1,02,000 دے دی, 68,000 باقی ہیں. ابھی میں نے شہزادہ اطہر سے کہا کہ بھائی آپ بات کرو اور یہ معاملہ رفع دفع کرا دو, ورنہ پھر وہ سوشل میڈیا میں ڈالے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی ثبوت لاؤ. یار ہنڈی کے حوالے کے بھی کوئی شرعی ثبوت ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی بتا کو میرے سامنے بٹھا دو, میں سامنے بیٹھ جاتا ہوں. کیونکہ جب کراچی گیا اپنے پیسے مانگنے تھے, ابھی بھائی نے ST کے MQM کے بندے اس کے پیچھے لگا دیے, اس کی سپاری لی 10 لاکھ روپے میں. بھائی ایسی باتیں ہیں یار. ہمیں تو پتہ نہیں تھا, اللہ نے آنکھیں کھولی ہماری. ہم کیوں دعوت اسلامی کے خلاف بولیں گے؟ تو ہماری اپنی تنظیم ہے بھائی. امیر اہل سنت کی جان اور خون پسینے کی یہ کمائی ہے ہماری دعوت اسلامی. لیکن اس کے اوپر جو لوگ مسلط ہو گئے نا, وہ لوگ صحیح نہیں ہیں. ان کی نشاندہی کرنے کے لیے میں نے قدم اٹھایا تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں ان کو بتاؤں گا, امیر اہل سنت کو بھی بتاؤں گا, تاکہ وہ ان کا ان کا حساب لیں کہ بھائی کیا لگا رکھا ہے. تو بھائی اس لیے میں نے کیا تھا, میرے کو کوئی کسی چیز سے مجھے جنت کا راستہ چلنے کے لیے دعوت اسلامی نہیں سکھایا. میں امریکہ گیا تھا اداکاری کرنے کے لیے. میں کراچی TV میں بھی ایکٹنگ کرتا رہا ہوں اور مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق تھا. میں اداکار بننے کے لیے ہالی ووڈ میں, اور مجھے یہاں دعوت اسلامی مل گئی. میں تو رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. میری دعوت اسلامی میری جان ہے, سمجھے نا. لیکن اب یہ جو لوگ مسلط ہو گئے اور جو یہ سارے کام کر رہے ہیں ناجائز, اور اس کو مفتیان کرام کے ذریعے فتوے لے کے اس کو جائز کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے. لیکن یہ آواز بھی بہت سے لوگوں کو معلوم ہے, لیکن وہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو نہ اٹھائیں. مجھے یہ پتا ہے کہ بھائی ایمان کے 3 درجے ہیں. برائی کو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو, اور پھر دل میں برا جانو. تو اگر میرے میں بول کے روکنے کی طاقت ہے اور میں دل میں برا جانوں گا تو میری پکڑ ہو جائے گی. اگر میرے میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے اور میں زبان سے روکوں گا تو بھی میری پکڑ ہو جائے گی. اللہ کہے گا تیرے کو اتنی طاقت دی تھی کہ تو ہاتھ سے ظلم روک سکتا تھا, تو نے زبان سے کیوں روکا, یا نے دل میں کیوں برا جانا. تو مجھے الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ میں زبان سے ان چیزوں کو روک سکتا ہوں.
इन लोगों को आईना दिखा सकता हूँ, लेकिन ना इनको आईना देखना है, ना इनको ये चीज़ों पे गौर करना है, क्योंकि लाखों करोड़ों नहीं, अरबों की हेर फेर है, अरबों की। और अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह मेरी आंख बंद होने से पहले ये राज आप लोगों पे खुल जाए, ठीक है। और ये जो भाई ने बात की है ना, आपको मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे आप प्राइवेट में आ जाओ, प्राइवेट में मेरे से बात करो। आप चाहते हो ना यहाँ पे कोई बुराई ना हो किसी तंजीम की, तो फिर कोई भी ना करे, मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। और आप मेरे से प्राइवेट में आ जाओ, बात करो। मेरा नंबर है 001-262-577-1494, 001-262-577-1494। और अगर मुझे बोलोगे ना कि आजा अमेरिका से आजा बात करने के लिए, तो मैं कराची भी आ जाऊँगा। जिस दुनिया के जिस मुल्क में, जिस कोने में मुझे बुलाओगे, मैं आने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इन लोगों को मैंने कहा कि अभी अगर मेरे पास गवाह नहीं है तो मुझे आप एक और टाइम दो, एक और नशिस्त कर लेते हैं। बोलते हैं नहीं, अभी हम तुमको टाइम थोड़ी देंगे। क्यों भाई, क्यों लॉर्ड गवर्नर हो? जब अदालतें टाइम देती हैं, अदालतें पेशियाँ डाल देती हैं, कभी वकील नहीं आता, कभी गवाह नहीं आता, कभी जज बीमार हो जाता है, तो पेशी पे पेशी बढ़ जाती है। इन्होंने बोला ये बस आज ही का दिन है, जो भी करना है आज ही करो, आज ही सबूत दो, आज ही गवाही दो, आज ही सब कुछ करो, अगर बाद में लाओगे हम नहीं मानेंगे। ये कौन सा इंसाफ है? बाद में लाएंगे तो नहीं मानेंगे भाई, इनके अपने कानून है। और इन्होंने ये भी कहा, बोले तो भाई आप वो अशरफ भाई, हमने आपको इतना टाइम दिया, नहीं तो हम तो किसी को गिनती में लेते ही नहीं है। तो 7 बंदे बैठ गए मेरे साथ, इसकी क्या वजह थी भाई? मैं क्या हूँ? मैं तो मामूली कीड़ा हूँ भाई इनके आगे। ये तो हाथी है, हाथी। तो हाथी क्यों चूंटी की बात सुनने के लिए बैठ गए? 7 हाथी, एक भी हाथी नहीं। इसमें शहजादे अत्तार, हाजी इमरान, अब्दुल हबीब अत्तारी, हाजी अमीन, मुफ्ती कासिम को मैंने आगे खड़ा कर दिया। वो मुफ्ती कासिम को एक बात मैंने बोली तो कमरा छोड़ के भाग गया है। और ये अपना बशीर फारूक और अपना इमरान कीगी, ये सारे बैठ के मुझे भी बोलते ना कि भाई तुम भी मुफ्ती को ले आओ, हम भी मुफ्ती को ला रहे हैं। मुझे भी इजाजत देते ना, तो फिर मैं बताता इनको। और अभी भी अगर आपके अंदर इतना जज्बा है ना, कसम खुदा की, आप हमारी मीटिंग करा दो एक और। चलो मैं फिर आता हूँ ईद के बाद वापस कराची, आप मीटिंग करा दो। आप इतना जोर से बोल रहे हो ना, आप इतनी इनकी हिमायत कर रहे हो ना कि क्यों दावत इस्लामी को ही बोल रहे हो। अबे दावत इस्लामी हमारी है इसलिए बोल रहे हैं, हम क्यों किसी के लिए बोले भाई? भाड़ में गए सब, जन्नत में गए, हमारे को क्या? दावत इस्लामी हमारी है, हमने अपना जाना है तो हम बात कर रहे हैं। मेरा बेटा सिगरेट पिएगा तो मैं चमाट मारूंगा, पड़ोसी का बच्चा सिगरेट पिएगा तो मेरे को उससे क्या भाई? पीता रहे, सिगरेट पिए, चरस पिए, गांजा पिए, हेरोइन पिए, आई डोंट केयर। मुझे अपने बच्चे की फिक्र होगी ना, तो मुझे अपनी दावत इस्लामी की तंजीम की फिक्र है, और ये हमेशा करता रहूंगा। इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, इनकी इस्लाह करने की कोशिश करूंगा, चाहे मेरा तरीका सही हो या मेरा तरीका गलत हो। क्योंकि सही तरीके से इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं सोशल मीडिया पे आया तब ये मेरे को आगे बैठे हैं। इन्होंने बोला यार ये बहुत डैमेज कर देगा हमारी तंजीम को, इसलिए आगे बैठे हैं। ये कोई अल्लाह के डर से और खौफे खुदा से और अल्लाह के रसूल की रिजा के लिए मेरे साथ नहीं बैठे हैं। अगर उसके लिए बैठे तो एक दफा और बिठाओ मेरे को उनके सामने, बुलाओ इन लोगों को, मैं आता हूँ, फिर मुफ्तियान किराम को भी लाऊंगा, सारे गवाह भी लाऊंगा, सारे सबूत भी लाऊंगा। करो तुमने अगर माँ का दूध पिया है और तुम अपने बाप की औलाद हो, इन सबको मेरे सामने फिर बिठाओ। मैं अमेरिका से आने के लिए तैयार हूं और इनके घर में आके मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मैंने इनको अमेरिका नहीं बुलाया, समझे मेरे भाई? आपका नाम जो भी है, क्या नाम है यहाँ पे?